اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها. احکام الہی سے آگاہی اور اعمال کی درستگی کے بارے میں اطمینان حاصل کرنے کی خاطر فقیہ اور اسلام شناس کی طرف رجوع کرنے کا عمل صدر اسلام اور عصر ائمہ کی تاریخ اور زمانے سے مربوط ہے اور متعلق ہے. بزرگ علماء کے نظریے کے مطابق وہ آیات اسی مناسبت سے نازل ہوئی ہیں، یعنی احکام الہی سے آگاہی. ایک چیز کہ ہم یعنی انسان احکام الہی سے آگاہ ہو جانیں اس سلسلے میں، اور اعمال کی درستگی ہم خداوند متعال کی طرف سے جو ہے مکلف ہیں اور ہمیں اپنے کچھ اعمال انجام دینے ہیں. تو درست اعمال انجام دینے کے سلسلے میں جو ہے فقیہ کی طرف رجوع کرنا. فقیہ یعنی اسلام شناس شخص، دین شناس شخص، جسے ہم یا مجتہد کہتے ہیں یا ہم فقیہ کہتے ہیں یا آپ کہیں اسلام شناس ماہر. اس کی طرف رجوع کرنے کا جو عمل ہے یہ صدر اسلام سے متعلق ہے. پیغمبر اسلام کے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا اور ائمہ اطہار کے دور میں بھی یہی ہوتا تھا. تو اسی سلسلے میں خداوند متعال نے ایک حکم نازل کیا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. پوچھ لو اہل ذکر سے، جاننے والوں سے، سمجھنے والوں سے، یعنی فقیہ سے پوچھیں، اہل ذکر سے پوچھیں، اہل علم سے پوچھیں. فَاسْأَلُوا، پس تم سوال کرو، پوچھ لو. اہل الذکر صاحبان علم سے، صاحبان معرفت سے، جو ماہر اسلام شناس ہے ان سے. ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے. یہ حکم خدا ہے. پس تمام انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ جس چیز کے بارے میں نہیں جانتے اس چیز کے بارے میں اسی چیز سے متعلق ماہر اور قابل اطمینان شخص سے سوال کریں. یہ انسان کے لیے حکم خدا ہے عمومی طور پہ. جس چیز کے بارے میں بھی آپ نہیں جانتے، چاہے وہ علاج معالجے کے سلسلے میں ہو یا دین کے سلسلے میں ہو یا تعمیرات کے سلسلے میں ہو، خدا نے حکم دیا اہل علم سے پوچھو جب تم نہیں جانتے. ایک عمومی حکم. اگرچہ روایات میں اہل ذکر سے مراد ائمہ معصومین علیہم السلام ہے، جو کہ آیت کے سب سے نمایاں اور کامل مصداق ہیں. ائمہ اطہار اہل ذکر کے کامل مصداق ہیں. وہ اہل علم ہیں در حقیقت، اور وہ سب سے بالاتر و بہتر اہل علم ہیں. یہ اگرچہ درست ہے، لیکن یہ شان نزول اور متعلقہ آیت کی کلیت کو تخصیص نہیں دیتا. یعنی آیت میں جو کلی حکم موجود ہے اسے صرف ائمہ اطہار کے لیے مخصوص نہیں کرتا شان نزول. چونکہ آیت مثلا ائمہ اہل بیت کے بارے میں نازل ہوئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب صرف اہل بیت سے ہی سوال کرنا ہے اور کسی سے نہیں. یہ مخصوص جو ہے نہیں کرتا، یعنی ان سے مخصوص اور ان تک محدود نہیں ہونا چاہیے. اگرچہ وہ مصداق کامل ہیں اہل بیت اطہار ائمہ معصومین، بلکہ اس کا محور اہل علم ہے. اگرچہ اہل علم میں جو ہے ائمہ اطہار مصداق کامل و اکمل ہیں. اب اس میں ائمہ اطہار کے بعد بھی جو بھی بہتر سے بہتر ہوگا شامل ہے.
اس میں اہل علم ہیں، اگرچہ وہ ائمہ اطہار کی حد تک جو ہے علم اور معرفت اور جانکاری جو ہے نہیں رکھتے، لیکن ان کے بعد یہ اہل علم ہے، ان سے بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کی ممانعت اس آیت میں نہیں ہے کہ ائمہ اطہار سے پوچھنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ باقی فقہا اور مجتہدین اور اسلام شناس افراد سے نہ پوچھا جائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو لہذا اہل ذکر میں تمام فقہا شامل ہیں۔ دوسری جگہ خداوند متعال ارشاد فرماتے، یہ آیت جو عرض کی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سورہ انبیاء کی جو ہے 7ویں آیت ہے۔ اگر آپ لوگوں کو دلچسپی ہے اسلام سے اور فقہ اسلامی سے تو جا کر جو ہے اپنے گھروں میں موجود تفاسیر میں یا انٹرنیٹ پہ جا کے اس کی تفسیر وغیرہ کے بارے میں دیکھ لیں، جان لیں۔ دوسری جگہ خداوند متعال نے فرمایا، یہ سورہ توبہ کی 122ویں آیت ہے۔ سورہ توبہ قرآن مجید کی 9واں سورہ ہے، اور اس کی 122ویں آیت میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور یہ مناسب نہیں کہ تمام مؤمنین گھروں سے نکل پڑے یا جہاد کے لیے یا کسی اور کام کے لیے۔ یہ مناسب نہیں ہے کہ اسلامی معاشرے سے سب کے ساتھ مثلا جو ہے علوم دینیہ کے لیے نکلے، یہ بھی مناسب نہیں ہے، یا سب کے سب جہاد کے لیے نکلے مثلا، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، بس ہر گروہ سے ایک جماعت کیوں نہ نکلے، یعنی خداوند فرماتا ہے سب کے سب نہیں جا سکتے، ہر گروہ سے ایک جماعت، ایک ٹیم نکلے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین کو سمجھ لیں۔ دین فہمی کے لیے ایک گروہ کو نکلنا چاہیے۔ اس آیت کے مطابق ہر گروہ سے ایک چھوٹا گروہ نکلے دین شناسی کے لیے، دین پڑھنے کے لیے، فقہ پڑھنے کے لیے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ جو ہیں علم دین حاصل کریں۔ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور اپنی قوم کو ڈرائیں، اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب وہ علم دین حاصل کر کے واپس آ جائیں۔ یعنی ہم اپنے دور کی بات کریں، مثلا ابھی یہاں یہ معاشرہ ہے، اس معاشرے میں ایک گروہ کو حتماً لازماً واجباً علم دین سیکھنے کے لیے جانا چاہیے، یعنی وجوب کفائی ہے، جائیں۔ ان کا کام کیا ہے جو یہاں سے جاتے ہیں علم دین سیکھنے کے لیے؟ اسلامی جو ہے نظریے کے مطابق یہ ہے کہ جو لوگ جاتے ہیں انہیں واپس آنا چاہیے اپنی قوم میں، تاکہ وہ قوم کو عذاب الہی سے ڈرائیں۔ یہ فرمایا وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، وہ ڈرائیں اپنی قوم کو، اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب واپس آئیں اپنی قوم میں، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ برائی سے بچے رہیں، لوگوں کو گناہوں سے ڈرائیں، خدا کی نافرمانی سے ڈرائیں، نافرمانی کے بارے میں ڈرائیں کہ بھائی اگر یہ نافرمانی کرے، گناہ کریں، اگر مثلا خلاف اسلام، خلاف مصلحت مسلمین آپ لوگ عمل کریں، کام کریں، مثلا یہ خطرات ہیں، ان کو ڈرائیں تاکہ شاید وہ لوگ برائی سے اور گمراہی سے بچیں۔ تو خداوند متعال نے لازمی قرار دیا ہے کہ ہر قوم میں سے، ہر گروہ میں سے ایک چھوٹا سا گروہ دین شناسی کے لیے نکلنا چاہیے، تاکہ وہ واپس آ جائیں تو قوم کو ڈرائیں۔ اب یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے نا کہ جب خداوند حکم دے رہا ہے کہ ایک ٹیم جائے، جا کر علم دین سیکھیں، واپس آئیں اور قوم میں تبلیغ کریں، تو کیا ضمناً یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ قوم کو ان کی باتیں سننی چاہیے؟
یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے یا نہیں؟ جب خدا نے بنایا کہ تم لوگ جائیں اپنے قوم میں تبلیغ کریں، اس کا مطلب یہی ہے کہ قوم تم بھی ان کی باتیں سنیں، کیونکہ انہیں میں نے بھیجا ہے، یہ حکم خداوند۔ تو پھر ان کا کام ہے کہ قوم میں آ جائیں، تبلیغ کریں، اور قوم کا کام ہے کہ ان کی باتیں سنیں، اگر یہ قابل اطمینان ہے تو ان کی باتوں پہ عمل کریں۔ یہ کہ فقیہ کی بات سننا اور عمل کرنا، قرآن مجید نے بھی ہمیں راستہ دکھایا ہے کہ اس طرح تم نے کرنا ہے، کیونکہ ہر شخص پیغمبر کے پاس بیٹھ کے 24 گھنٹہ مسئلے مسائل تو نہیں پوچھ سکتا۔ جو اسی شہر کے لوگ مثلا آ کر پوچھیں، دوسرے شہروں کے لوگ، دوسرے ممالک کے لوگ کیا کریں؟ ظاہر ان کے لیے ایک نمائندہ چاہیے جو دین شناس ہو، تاکہ وہ اہل بیت کی باتیں، قرآن کی باتیں احکام اسلام ان کو بیان کریں۔ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ تفقہ اس آیت میں ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے، جس میں اسلام کے احکام اور معارف شامل ہیں، اصول دین، فروع دین سب اس میں شامل ہیں۔ علاوہ ازیں لوگوں کو اس گروہ کی باتیں قبول کرنے کی دعوت بھی دی گئی ہے کہ تم لوگ جاؤ، سیکھو اور واپس آ جائیں، قوم میں تبلیغ کریں۔ یہاں قوم کے لیے بھی تو یہی جو ہے حکم، ذمہ داری ہے کہ اگر قوم نے سننا ہی نہ، ذمہ داری نہ ہوتی تو پھر یہ باتیں جو ہیں بیکار ہو جاتی کہ جب آپ جائیں، جب آپ کو پتا ہے مثلا قوم نے ہماری باتیں نہیں سننی، خدا نے ان کی ذمہ داری نہیں لگا دی کہ ان کی باتیں سنیں، دین سیکھیں اور عمل کریں، جب ان کی ذمہ داری نہیں تو پھر یہ کہیں گے پھر ہم کس لیے جائیں قوم میں؟ تو ضمناً یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ قوم کے بھی، لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جب ان کے فقیہ آ جائیں، انہیں احکام دین بتا دیں تو ان کی باتوں کو سنیں اور عمل بھی کریں۔ تو یہ سب اس آیت میں شامل ہیں۔ لہذا جو لوگ دینی مراکز میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور فقہ اور اہل خبرہ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ان کی طرف رجوع کریں اور عمل کریں۔ یعنی پیغمبر کے زمانے میں بھی یہی، چونکہ یہی آیت پیغمبر کے زمانے میں نازل ہوئی، اس زمانے میں یہی تھا کہ اہل ذکر سے پوچھنا تھا، اہل فقہ سے پوچھنا ہے آپ نے، جو لوگ اہل خبرہ ہیں، جو لوگ سمجھتے ہیں، دین شناس ہیں۔ پیغمبر کے زمانے میں بھی پوچھا جاتا تھا، پوچھنا چاہیے تھا۔ البتہ یہ لوگ پیغمبر، ابھی ہمارے پاس حوزہ علمیہ ہے، اس زمانے مثلا اہل بیت کے گھرانے میں یا ان کے جو ہے اولاد یا شاگردوں کے پاس چلے جاتے تھے، سیکھ لیتے تھے اور آ کے بتا لیتے تھے، مثلا سلمان، ابو ذر، مالک اشتر وغیرہ وغیرہ مثلا، یا اہل بیت کے خاندان کے جو ان کے مطلب ہوتے تھے، خواتین یا حضرات، ان سے سیکھ لیتے تھے اور جا کے لوگوں کو